اب حضور سلام اپنے مجلس کے اندر تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت صاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ آ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے، ایمان لائے، کلمہ پڑھا اور سوال کر دیا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا آپ کی خدمت کے اندر ایک سوال ہے. حضور نے فرمایا کہ پوچھو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو میں نے دور جاہلیت کے اندر نیکیاں کی تھیں، یعنی جب آپ کا کلمہ نہیں میں نے پڑھا ہوا تھا اور جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس وقت جو میں نے نیکیاں کی تھیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اب چونکہ میں ایمان لا چکا ہوں، کیا اللہ مجھے ان نیکیوں کا اجر دے گا؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے دور جاہلیت کے اندر کون کون سی نیکیاں کی تھیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بہت بڑی کو نیکیاں نے کی. میرے پاس 3 اونٹ تھے. ہوا کچھ یوں کہ 2 اونٹ جو ہے وہ گم ہو گئے. میں اپنے تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور اپنے باقی اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکل پڑا. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچا. جنگل کو بھی پار کیا تو ایک چھوٹی سی بستی تھی ویرانے کے اندر. وہاں پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حویلی کے اندر میرے دونوں اونٹ باندھے ہوئے ہیں. میں اس سے جا کے کہا کہ بابا جی یہ اونٹ میرے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے ہیں تو لے جاؤ. میں نے بھی کوئی چوری نہیں کی ہے، یہ خود چلتے ہوئے جہاں پہ آ گئے تھے میں نے پکڑ کے باندھ لیے، لہذا تمہاری امانت ہے تم اسے لے کے چلے جاؤ. حضرت صاصہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باتوں باتوں کے اندر ان بزرگوں نے پانی منگوا لیا اور کچھ کھجوریں بھی کھانے کے لیے منگوا لی. اب انہوں نے بیٹھ کے کھجوریں تناول فرمانا شروع کر دی. تو ابھی کھجوریں میں کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اور اب یہ جو بابا جی تھے انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ اندر سے پتہ کر کے آؤ کہ رونے والا یہ جو بچہ آیا ہے اگر تو یہ پتہ کر کے آؤ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. تو آپ کے اندر تجسس بڑھا. کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پتہ کرانے کے لیے اسپیشل بھیج رہے ہیں کہ پتہ کرنا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو پھر تو میرا وارث ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو میں آپ کے سامنے یہاں پہ گڑھا کھود کے ان کو دفن کروں گا. حضرت صاصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ ایسا نہ کرنا، بلکہ یہ جو 2 اونٹ میرے آپ کے پاس آئے ہیں نا، میں آپ کو یہ اونٹ دے دیتا ہوں اور اگر بیٹی ہوئی تو وہ بیٹی مجھے دے دینا. اندر سے جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ آنے والی بیٹی تھی. تو اب بابا جی نے کہا کہ 2 اونٹ نہیں بلکہ یہ جو تیسرا اونٹ جس کے اوپر سوار ہو کے آئے ہیں یہ تیسرا اونٹ بھی لوں گا، بعد کے اندر جو ہے میں آپ کو وہ بچی دوں گا. حضرت صاصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا، میں مان گیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ پہلے مجھے اس اونٹ کے اوپر بٹھا کے میرے گھر تک چھوڑاؤ، بعد کے اندر جو چھوڑنے کے لیے جائے گا وہ اونٹ واپس لے کے آ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بابا جی مان گئے. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس بچے کو گھر لے آیا، میں نے پالا، اس کی پرورش کی اور وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. یا رسول اللہ اب میرے دل کے اندر ایک محبت عجیب پیدا ہو گئی. پھر میں گلیوں کے اندر چکر لگاتا، بستیوں کے اندر ڈھونڈتا، ویرانوں کے اندر جاتا اور جگہ جگہ پہ جا کے پتہ کرتا کہ کسی کے گھر کے اندر بیٹی تو نہیں پیدا ہوئی. میں جا کے اگر پتہ چلتا تو 3 اونٹ دے کے اس بچی کو اپنے گھر لے آیا کرتا تھا. یا رسول اللہ تعداد ان بچیوں کی 360 پہنچ گئی. اب میرے گھر کے اندر جو بچیاں ہیں جن کو میں نے 3 اونٹ دے کے ان کو موت سے بچایا تھا وہ میرے گھر کے اندر میری پرورش کے اندر ہیں. 360 ان کی تعداد ہے. یا رسول اللہ اب میری ان سے بڑی محبت ہے، میں اب ایمان لے کے آ گیا ہوں، تو اب کیا اللہ کی ذات مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے اجر عطا کر تو دیا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ کون سا اجر ملا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے سب سے قیمتی اس نیکی کے بدلے کے اندر ایمان کی دولت تمہیں عطا فرما دی ہے، یہ دنیا کا اجر ہے. اور کہا کہ آخرت کے اندر اللہ آپ کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے سارے خزانے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. تو
تو یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان.